سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق میرا خیال ہے آپ زیادہ بھوکے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے کندھے اچکائے اور نرم لہجے میں جواب دیا، نہیں اتنا زیادہ بھی نہیں، میں نے 3 گھنٹے پہلے ناشتہ کیا تھا۔ اس نے کہکا لگایا اور بولا، پھر میرا خیال ہے آپ نے زیادہ آرڈر دے دیا ہے۔ یہ دونوں ڈشیں بڑی ہیں، آپ اکیلے اتنا کھانا نہیں کھا سکیں گے۔ میں یہ سن کر چڑھ گیا اور میں نے اس سے پوچھا، آپ اس ریستوران میں کیا کرتے ہیں؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، سر میں یہاں ویٹر ہوں، میں آپ جیسے مہمانوں کی خدمت کرتا ہوں۔ میں نے کہکا لگایا اور پوچھا، کیا آپ لوگ کھانے کا بل نہیں لیتے؟ اس نے فوراً جواب دیا، سر یہ ریستوران ہے، ہم اگر بل نہیں لیں گے تو کاروبار کیسے چلائیں گے؟ میں نے عرض کیا، پھر میں کتنا آرڈر دیتا ہوں، میں کتنا کھانا کھاتا ہوں اور میں کتنا کھانا میز پر چھوڑ جاتا ہوں؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ بس آرڈر لو، کھانا دو اور بل وصول کرو۔ آپ کو مجھے مشورہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہکا لگایا اور بولا، سر آپ کی بات درست ہے، لیکن کھانا ضائع ہونے سے ہمیں اور آپ کو نقصان ہوگا، اور میں اپنے ملک اور اپنے ملک کے سیاح دونوں کو اس نقصان سے بچانا چاہتا ہوں۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کو کیسے نقصان ہوگا؟ اس نے جواب دیا، سر دوسری ڈش کسی دوسرے بھوکے کے کام آ جائے گی، آپ یہ ڈش ضائع کر دیں گے تو اس کا اثر کسی نہ کسی شخص پر ہوگا، اور وہ شخص میرا سماجی کولیگ ہے۔ میں نے پوچھا، اور آپ میرے مالی نقصان پر کیوں پریشان ہیں؟ وہ بولا، سیاح خواہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، اس کا بجٹ بہرحال محدود ہوتا ہے، ہم آپ کی جیب کا جتنا خیال رکھیں گے اس کا فائدہ ہمارے ہی ملک کو ہوگا۔ آپ دوسری ڈش کے پیسوں سے بچوں کے لیے گفٹ خریدیں گے اور یہ گفٹ ہماری اکانومی کو مزید بہتر بنائے گا۔ میں نے کہکا لگایا اور آرڈر سے ایک ڈش ختم کرا دی۔ یہ فرانس کے ایک غیر معروف ٹاؤن کا واقعہ ہے۔ میں نے 2016 میں فرانس گیا تھا۔ یہ فرانس کے ایک غیر معروف ٹاؤن کا واقعہ ہے۔ میں 2016 میں فرانس گیا تھا۔ پرفیوم ڈسٹرکٹ اور چیمپئن شہر میری منزل تھی۔ آپ نے فلموں میں شادی، سالگرہ اور فتوحات کے فنکشن میں شرابیوں کو بوتل کھولتے دیکھا ہوگا۔ یہ لوگ مستی میں ایک دوسرے پر شراب کا چھڑکاؤ کرتے ہیں۔ یہ فوارے کی طرح ابلتی اور اڑتی شراب شیمپین کہلاتی ہے۔ دنیا کے زیادہ تر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں کہ شیمپین ایک ٹاؤن کا نام ہے۔ یہ ٹاؤن کہاں واقع ہے، اس کا نام شیمپین کیوں ہے اور کس نے کب شیمپین نام کی شراب کو اس ٹاؤن کا نام دیا، یہ میں کسی اور کالم میں بتاؤں گا۔ فرانس میں ایک ایسا علاقہ بھی موجود ہے جو پرفیوم ڈسٹرکٹ کہلاتا ہے۔ دنیا میں خوشبو کے زیادہ تر برانڈ اس ڈسٹرکٹ میں بنتے ہیں۔ اس ضلع میں میلوں تک پھولوں کے باغات ہیں۔ خوشبو کی لیبارٹریاں اور فیکٹریاں بھی اس علاقے میں ہیں۔ میں ان دونوں جگہوں کو ڈسکور کرنے فرانس آیا تھا۔ میں راستے میں لنچ کے ایک غیر معروف ٹاؤن میں رکا تھا اور اس ویٹر کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ مجھے شروع میں اس کی بات بری لگی تھی، لیکن میں بہت جلد قائل ہو گیا۔ وہ درست کہہ رہا تھا، ہمیں خوراک ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری بچائی ہوئی خوراک سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے کام آتی ہے۔ ویٹر کا مجھے ٹوکنا بظاہر ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، لیکن اس چھوٹے سے واقعہ میں ایک طویل فلسفی چھپی تھی۔ آپ خود اندازہ کیجئے، دنیا میں ہر سال آدھی سے زیادہ خوراک ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ تقریباً 2 ارب ٹن خوراک بنتی ہے۔ یورپ میں ہر سال 24 ملین ٹن کھانا ضائع ہوتا ہے۔ امریکہ کے شہری 40% خوراک چکھے بغیر کوڑا دانوں میں پھینک دیتے ہیں۔ ایشیا میں بھی 42% خوراک ضائع ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی نصف سے زیادہ خوراک کچرا گھروں میں ڈال دی جاتی ہے۔ فرانس کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق ہر سال 72 لاکھ ٹن خوراک ضائع ہوتی ہے۔ اس خوراک کا 67% حصہ خریدار خود اپنے ہاتھوں سے کوڑا دانوں میں پھینک دیتے ہیں، جبکہ ریستورانوں اور دکانداروں کے ہاتھوں 15% خوراک ضائع ہوتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق فرانس کا ہر شہری ہر سال 30 کلو خوراک ضائع کرتا ہے۔ حکومت کا خیال ہے ہم اگر یہ خوراک بچا لیں تو ہم کروڑوں لوگوں کو مفت فیڈ کر سکتے ہیں۔ لہذا فرانس کی حکومت نے اس حقیقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ عرصہ قبل خوراک بچاؤ قانون پاس کر دیا۔ حکومت نے قانون کے ذریعے ملک بھر کے ان تمام ریستورانوں، فوڈ مارکیٹوں اور خوراک کے اسٹوروں کو پابند کر دیا جن کا رقبہ 4500 مربع فٹ سے زیادہ ہے۔
ان تمام اداروں کو پابند بنایا۔ یہ فلاح و بہبود کی تنظیموں سے معاہدہ کریں گے جو زیادہ خوراک انہیں عطیہ کریں گے، اور یہ تنظیم یہ کھانا ضرورت مندوں کو مفت فراہم کرے گی۔ ملک بھر میں جو ریستوران اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کے مالکان گرفتار ہو جاتے ہیں، انہیں 2 سال قید بھگتنا پڑتی ہے یا پھر ہزاروں یورو جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ قانون صرف فرانس تک محدود نہیں بلکہ یورپ کے دوسرے ممالک میں بھی ایسے قوانین موجود ہیں، اور ان تمام ممالک کے ریستوران میں ویٹرز گاہکوں کو زیادہ آرڈر سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ بچا ہوا کھانا محفوظ کرنے اور NGO تک پہنچانے میں ان کا خاصا وقت اور وسائل ضائع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں کی کوشش ہوتی ہے گاہک ضرورت سے زیادہ آرڈر نہ دے تاکہ یہ کوفت سے بچ جائیں۔ یہ حکومتوں اور قوانین کا معاملہ ہے، لیکن بھارت کے ایک شہری نے چند برس قبل دنیا کا پہلا روٹی بینک بنا کر پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اس شخص کا نام یوسف مکاتی ہے۔ یہ مہاراشٹر کے شہر اورنگ آباد کا رہنے والا ہے۔ یوسف مکاتی نے اپنی بیگم کوثر اور 4 بہنوں سیما، ممتاز، شہناز اور ہما کے ساتھ مشورے سے روٹی بینک شروع کیا۔ یہ ایک اچھوتا آئیڈیا ہے۔ یہ لوگ مخیر حضرات سے روٹیاں اور سالن جمع کرتے ہیں اور یہ کھانا ضرورت مندوں کو دے دیتے ہیں۔ یوسف مکاتی کا بینک صبح 11 بجے کھلتا ہے اور رات 11 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ یہ لوگ مخیر حضرات کو بیگ فراہم کرتے ہیں۔ ہر بیگ کے اوپر کوڈ نمبر لکھا ہوتا ہے۔ مخیر حضرات بیگ میں کھانا ڈال کر بینک میں جمع کرا جاتے ہیں اور یہ لوگ یہ کھانا گرم کر کے ضرورت مندوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ شہر کا کوئی بھی شخص ایک سادہ فارم پر کر کے اس بینک کا ممبر بن سکتا ہے۔ مخیر حضرات دن میں جتنی بار چاہیں کھانا عطیہ کر سکتے ہیں۔ یوسف مکاتی کو پہلے مہینے 250 ڈونر ملے۔ یہ ڈونر 1000 لوگوں کا کھانا فراہم کرتے ہیں۔ ڈونرز کی تعداد اب 2000 میں ہے، جبکہ روزانہ 20,000 لوگ روٹی بینک سے کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ بینک ہر مذہب، رنگ و نسل کے لوگوں کو کھانا دیتا ہے۔ شہر کے شادی حال بھی یوسف مکاتی کے اس نیک کام میں شریک ہو چکے ہیں۔ سینکڑوں غیر مسلم شادی حال بینک کو روزانہ کھانا دے رہے ہیں، جبکہ درجنوں مسلم شادی حال بھی کھانا فراہم کرنے والوں میں شریک ہیں۔ یوسف مکاتی نے مخیر حضرات کی مدد سے بڑے بڑے فریزر خرید لیے ہیں۔ یہ کھانا فریزر میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہ پیکٹ کھانے کے وقت نکالے جاتے ہیں اور گرم کر کے ضرورت مندوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ یوسف مکاتی نے یہ آئیڈیا اتر پردیش کے شہر بدیل کھنڈ سے لیا تھا۔ بدیل کھنڈ کے 40 نوجوانوں نے کچھ عرصہ قبل ایک چھوٹی سی NGO بنائی۔ اس NGO نے شہر کو 8 حصوں میں تقسیم کیا۔ مخیر حضرات نے کھانا جمع کرنا شروع کیا اور یہ 400 لوگوں کو کھانا دینے لگے۔ یہ خبر ٹیلی ویژن چینل پر چلی۔ یوسف مکاتی نے دیکھی تو اس نے اس آئیڈیا کو مزید ریفائن کر کے باقاعدہ روٹی بینک بنا لیا۔ ہم لوگ بھی اس آئیڈیا سے سیکھ سکتے ہیں۔ ہم بھی ریستوران اور شادی حالوں سے کھانا جمع کرنا شروع کریں۔ ہم محلے کی سطح پر روٹی بینک بنائیں۔ محلے کا ہر گھر زیادہ کھانا پیک کر کے روٹی بینک کے حوالے کرے اور یہ بینک کچی آبادیوں کے لوگوں کو کھانا پہنچا دیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے ملک میں کتنا بڑا انقلاب آ جائے۔ کاش ہمارے ملک میں بھی یوسف مکاتی جیسے لوگ سامنے آئیں، اور کاش ہماری حکومتوں کو بھی فرانس کی حکومت کی طرح احساس ہو جائے۔ کاش یہ بھی خوراک کے تحفظ کا بل پاس کر دیں۔ یہ بھی گٹروں کی طرف جاتی خوراک کا رخ بھوکے ہونٹوں کی طرف موڑ دیں۔ یہ بھی دنیا کے مسلمان ہونے کا احساس دلا دیں۔ یہ معمولی کام بھی ہماری حکومتیں اور ہمارا معاشرہ یہ معمولی کام بڑی آسانی سے سر انجام دے سکتا ہے۔ بس یوسف مکاتی جیسے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے اور مخیر لوگوں کو تحفظ خوراک کا بیڑا اٹھا لینا چاہیے، اور ملک بھر میں خوراک کا انقلاب آ جائے گا۔ وہ لوگ جو آپ بھوکے پیٹ کے ساتھ سونے پر مجبور ہیں، وہ شکر کا کلمہ پڑھ کر اطمینان کی نیند سوئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی نیند کا ثواب عنایت کرتا جائے گا۔